السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کے سلسلے میں آداب قرآن اور تلاوت، قرآن پاک کو ناظرہ پڑھنا، اس کے متعلق کچھ اہم باتیں ہیں جو اس نشست میں کی جائیں گی کہ ہمیں کیا ہدایات ہیں کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت میں ملحوظ خاطر رکھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن کریم کو اس کی اصل زبان عربی میں ہی پڑھا جائے۔ ہاں، ہم سمجھ سکتے ہیں اردو میں، انگلش میں، دوسری زبانوں میں، لیکن قرآن پاک کی تلاوت نماز میں، تہجد میں اور دروس میں قرآن پاک کی اصل زبان عربی میں ہی پڑھیں۔ قرآن مجید اہل عرب کے لب و لہجہ اور تلفظ کے حسن کے ساتھ پڑھیں، عربی لب و لہجہ اور تلفظ کے میں۔ تلاوت کے آغاز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں، جبکہ سورت توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی۔ دوران تلاوت سورت شروع ہو جائے تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور تلاوت کرتے وقت دھیان دنیاوی باتوں میں نہ کیا جائے۔ اگر کوئی بہت ضروری بات کرنی ہو تو قرآن پاک کو احتیاط سے بند کر کے اور دوبارہ پھر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر تلاوت شروع کی جائے۔ دوران تلاوت ایک حرف کو دوسرے حرف سے نہ بدلا جائے، حرکات کو اتنا نہ کھینچے کہ حروف بن جائیں۔ حرکات زیر، زبر، پیش وغیرہ کو مناسب بالکل ہی نہ کھینچا جائے، یا اس قدر کھینچا جائے کہ وہ حروف بن جائیں، تو یہ صحیح نہیں۔ حروف مدہ کی مقدار پوری ایک الف کے برابر ادا کریں۔ حرکات و سکنات میں تبدیلی نہ کریں۔ مثلا اگر کوئی لفظ ساکن ہے تو اس کو حرکت میں لے آنا، اور کہیں پر زبر ہے تو زیر پڑھ دینا، پیش پڑھ دینا، پیش کی جگہ زیر پڑھ دینا۔ ان کا خاص خیال رکھا جائے، حرکات و سکنات میں تبدیلی نہ کی جائے۔ پر حروف کو پر اور باریک حروف کو باریک ہی پڑھا جائے۔ تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کی جائے، اگر ہو سکے تو ترجمہ سمجھ کر پڑھیں۔ قرآن کریم خوش الحانی سے پڑھا جائے، اس طرح قرآن مجید کی تلاوت میں بہت حسن پیدا ہو جاتا ہے، اور اس سے نیکیوں میں، درجات میں بہت اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اختتام تلاوت پر، یعنی جیسی تلاوت ختم کی جائے تو پھر خیر و برکت کی دعا اور اس پڑھے ہوئی تلاوت اور ناظرہ کا بارے میں قبولیت کے لیے دعا بھی کی جائے۔ ایک اہم نوٹ، ضروری بات یہ ہے کہ الف کی مقدار کتنی ہونی چاہیے۔ ایک الف کی مقدار عام حالت میں کھلی انگلی کو بند کرنا یا بند انگلی کو کھولنا، یعنی اس میں جتنی دیر لگتی ہے اس قدر حرف الف ادا کرنے میں وقت لگتا ہے۔ اب ساتھیوں، محترم ساتھیوں، ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک عربی تھی، اور قرآن حکیم بھی اسی زبان میں نازل ہوا ہے، اور جنت میں بھی یہی زبان بولی جائے گی، اور یہ زبان، عربی زبان، اللہ تعالیٰ کو بھی بہت محبوب ہے۔ چونکہ قرآن مجید اسی زبان میں اللہ تعالیٰ نے کلام اسی زبان، عربی زبان میں کیا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ زبان ہے۔
تلاوت قرآن مجید کے لیے اس بات کو یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ عربی زبان میں ہر حرف کی آواز علیحدہ ہوتی ہے، جدا گانا ہوتی ہے۔ اگر وہ صحیح ادا نہ ہو تو معنی بدل جاتا ہے۔ مثلاً جیسے ہم کہیں کہ زلہ، 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 زلہ۔ دوسرے الفاظ میں اگر ہم ہجے کر کے اس کے حروف کی پہچان کر کے پڑھیں، زال زبر لام زل، لام زبر لا، زلا، زال زبر لام زل، لام زبر لا، زلا، تو اس کے معنی ہوئے وہ ذلیل ہوا۔ اگر ہم زال کی جگہ زا زبر زا، لام زبر لام زلا، تو اس کے معنی ہوں گے وہ پھسلا۔ زال کی جگہ زا نے لی ہے اور لام پہ دونوں میں شد ہے، یہ دونوں حروف مشدد ہیں۔ یہ کلمہ زلہ اور دوسرا زلہ ایک زال کے ساتھ ہے، ایک زا کے ساتھ ہے، تو دونوں کے معنوں میں فرق ہوا۔ اسی طرح زوئے، زوا، لام زبر لام زل، لام زبر لا، زوئے زبر زوئے زبر زا، لام زبر لا، زوئے زبر لام زل، لام زبر لا، زلا۔ اب زوئے کے ساتھ ہوگا تو اس کا معنی کیا ہوا؟ وہ گیا۔ اگر ہم زواد کے ساتھ پڑھیں گے، زواد زبر زا زبر لام زل، لام زبر لا، زلا، تو اس کا مطلب ہوا وہ گمراہ ہوا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یعنی حروف کے فرق سے زال کے ساتھ لام کو زلہ پڑھنے سے وہ ذلیل ہوا، زا لبر زبر لام زل، لام زبر لا، زلہ، وہ پھسلا۔ اگر زوئے کے ساتھ ہے، اگر زواد کے ساتھ ہے، اگر زال کے ساتھ ہے اور زا کے ساتھ ہے، تو یہ معنوں میں فرق ہے، تو اس لیے صحیح ادا کرنا ضروری ہے۔ اس طرح ہر حرف کو صحیح آواز سے ادا کرنا، صحیح پڑھنا تجوید کہلاتا ہے، اور یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب و لہجے کو محفوظ کرنے کا نام ہے۔ یعنی تجوید میں ہم یہ تھوڑی سی احتیاط کرتے ہیں کہ وہ طریقہ عین سنت نبوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، جیسے آپ نے قرآن پاک کی ادائیگی کی، اس طرح پڑھنے کی عربی لب و لہجے میں کوشش کریں کہ جس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، تاکہ ہمیں قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں اور اس کا مفہوم و معنی وہی ہو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت میں کلام الہی میں دیا ہے۔ اس سے اللہ پاک ہم سے خوش ہو جائیں تو پھر تمام اسباق کو، تجوید کے آئندہ آنے والے اور گزرے تمام اسباق کو اچھی طرح سے ہم سمجھ لیں، ان یاد کر لیں، ان کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں۔ دین اسلام کوشش کا ہی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کوشش دیکھیں گے، زیادہ نہیں۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اب ایک آدمی توتلا ہے، وہ کیسے تجوید پڑھے گا؟ وہ صحیح ادا نہیں کر سکتا، مگر اس کی کوشش ہی اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرے، ہمیں صحیح ہدایت پر رکھے، صراط مستقیم پر گامزن کرتے، اور سب سے بہترین نیکی وہ قرآن پاک کو صحیح پڑھنا، صحیح تلاوت کرنا اور اس کے حروف کی صحیح ادائیگی کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔